अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 86 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा और जब हुई तुम दुआ दिए जाओ बेताहियातिन कोई दुआ फहय्यु तो तुम दुआ दो बे ahsana ज्यादा बेहतर के साथ मिन्हा इससे औ या रुद्दूहा लुटा दो उसी दुआ ही को इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला काना है अल्लाह कुल्ली शैइन हसीबा हर चीज का खूब हिसाब लेने वाला। तहियातुन तहियातुन असल में तहियातुन तफइलातुन है या के या में अदगाम के बाद तहियातुन हो गया। इसके माना है तराजी उम्र की दुआ अद्दुआ बिल हयाती, यहाँ ये सलाम करने के माना में है। फताहुल कदीर। ज्यादा अच्छा जवाब देने की तफसीर हदीस में इस तरह आई है कि अस्सलामु अलैकुम के जवाब में वरहमतुल्लाह का इजाफा और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के जवाब में व बरकातुहू का इजाफा कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे तो फिर इजाफे के बगैर उन्हीं अल्फाज में जवाब दिया जाए। इब्ने कसीर। एक और रवायत में है कि सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, इसके साथ व रहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां और व बरकातुहू भी कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। मसनद अहमद की रवायत है। याद रहे कि ये हुक्म मुसलमानों के लिए है, यानी एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को सलाम करे, लेकिन अहले ज़िमा यानी यहूदो नसारा को सलाम करना हो तो एक तो उनको सलाम करने में पहल ना की जाए, दूसरे इजाफा ना किया जाए, बल्कि सिर्फ वालेकुम के साथ जवाब दिया जाए। सही बुखारी की रवायत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब कोई शख्स सलाम करे तो उसको सलाम का जवाब जरूर दिया जाए और वो जवाब सलाम करने वाले के सलाम से बेहतर हो या कम अज कम उस जैसा हो, दोनों तरह ही जायज है।
سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس سے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے پر جواب دینا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ مجالس بہت ضروری ہیں کیونکہ یہی ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں نیچی رکھنا، لوگوں کو اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیک بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودیوں میں سے کوئی تمہیں سلام کہتا ہے تو وہ بائیں الفاظ کہتا ہے السلام علیکہ، تجھ پر موت وارد ہو، چنانچہ تم جواب میں یہ کہہ دیا کرو وعلیکہ، تجھے پر موت وارد ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور نصرانیوں کو پہلے سلام نہ کہو اور جب رستے میں ان میں سے کسی سے ملو تو ان کو تنگ رستے کی طرف مجبور کر دو۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کہے، چلنے یا گزرنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کہے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو کہیں اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت بھی کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہا کرو۔ آیت نمبر 87۔
اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی لا یجمعنکم یقیناً وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامات قیامت کے دن لا نہیں ہے ریبا کوئی شک فی ہی اس میں ومن استقو اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے حدیثہ بات میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تمام مخلوقات کا معبود صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تمام بنی نوع انسان کو ضرور جمع کرے گا اور ان سب کا پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر جتنی بھی کوششیں کر سکتے ہیں کر دیکھیں، نہ وہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل سکتے ہیں۔ تمام قسم کے لوگ یعنی منافقین بھی، مشرکین بھی اور مسلمان بھی سب اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ سورۃ یاسین میں، اور نہیں ہے وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اور فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَا مَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ سورۃ الواقعہ میں کہہ دے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 88۔ فما پھر کیا ہے لکم تمہیں کہ فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئاتین وہ دو گروہ ہو گئے، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارکساہم الٹ دیا انہیں بما کسبو بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کمائے، او تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہتو کہ یہ کہ تم ہدایت دو من جن کو ان کو جنہیں اضل گمراہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے ومن اور جسے ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ فلن تجدا تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات تو نہیں مانی گئی۔ ان منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے لڑنا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کو نے میدان جنگ سے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت مہیا کر دیا ہے، یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی میں لوٹ گئے۔ اب تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہیاب نہیں کر سکتا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَاتَيْنِ
یعنی منافقین کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، سب کو بلا اتفاق ان سے عداوت رکھنی چاہیے۔ منافقین کی حمایت ایمان والوں کی شان نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من ویدخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورۃ المجادلہ میں تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ سورۃ التوبہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ سورۃ الممتحنہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والوں میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر طیبہ ہے
یہ میل کچیل کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ کسبو اعمال سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اراض ہے۔ ارکساہم اوندھا کر دیا، یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی میں مبتلا کر دیا یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔ اس آیت کا سد باب یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہیاب نہیں کر سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔